پیاروں ہمیں دنیا والوں کا ڈر لگتا ہے، ہمیں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا ڈر لگتا ہے، ہمیں دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کا ڈر لگتا ہے، ارے ہمیں جناتوں کا ڈر لگتا ہے، ہمیں جنگل کے درندوں کا ڈر لگتا ہے، لیکن میرے پیاروں ڈر نہیں لگتا ہمیں تو کس کا؟ کیونکہ ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن پاک کی تفسیر کے مطابق بتا رہا ہوں، قیامت میں اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نہیں آمین نہیں بول رہے ہو، ساتھ میں بولو آمین، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین، ساتھ میں بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ایک بات بہت توجہ کے ساتھ سننا، بہت توجہ کے ساتھ سننا، اور پورا مجمع سننا، پیار سے سننا، محبت سے سننا۔ صرف اتنا مجھے بتانا ہے میرے پیاروں، کل قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، حالانکہ جہنم بہت دور ہوگی، ارے بولو جہنم کئی کلومیٹر دور جہنم ہوگی، لیکن جہنم کے شعلے بھڑکتے ہوں گے، جہنم کا دھواں بھڑکتا ہوگا، جہنم کی آگ باہر نکلتی ہوگی، جہنم کی تپش باہر آتی ہوگی، اور وہ بہت دور ہوگا، بندہ بہت دور ہے، اور بولو جہنم بہت، لیکن وہ تڑپ تڑپ کر کہے گا اللہ میرے کو لگتا یہ میری کھال اتر جائے گی، اللہ یہ جلن یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہیں گے میرا بندہ تو جہنم سے بہت دور ہے، ابھی تو تجھے جانا ہے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، بولو آمین۔ اللہ کہیں گے تجھے تو وہاں جانا ہے، کچھ کہنا ہو تو کہہ دے، اللہ کہیں گے کچھ کہنا ہے تو کہہ دے، کیونکہ جہنم میں جانا ہے، ہم نے تیرا فیصلہ جہنم کا کر لیا ہے، تجھے جہنم میں جانا ہے۔ کیا کہے گا معلوم؟ ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا؟ کیا کہے گا معلوم اللہ کو؟ اللہ اگر ایسا کرے تو اللہ پوچھیں گے کیا کرنا؟ کہ اللہ میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے اللہ۔ یہ انسان کہے گا۔ آج کتنی محبت ہے اپنے بیٹے سے، بیٹی سے، پوتے سے، ہر دادا کو پوچھو اپنے پوتے پوتیوں سے محبت کرتا ہے، ہر نانا کو پوچھو اپنے نواسے اور نواسیوں سے محبت کرتا، لیکن یہی دادا، یہی نانا، یہی باپ کل قیامت میں کہے گا اللہ میرے بیٹے لے لے، میری بیٹیاں لے لے، اللہ میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے چھوڑ دے۔ معلوم ہے اللہ کیا فرمائیں گے؟ اور کچھ بول لے، اور بھی کچھ بول، تو کیا کہے گا اللہ میری بیوی کو بھی لے لے، میرے بھائی کو بھی لے لے، اللہ جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کہیں گے اور بول، میرے تاج پور والوں وہ یہی حد پر آئے گا، کہے گا اللہ میری ماں کو بھی جہنم میں ڈال دے، اللہ میرے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ لیکن اللہ جہنم بہت خطرناک ہے، ابھی تو کتنے کلومیٹر دور ہے، لیکن میرے بدن کی کھال اکھڑ رہی ہے، اے اللہ میرے اماں ابا کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ اللہ کہیں گے اور بول، تو کیا کہے گا معلوم؟ اے اللہ جیسے ہم تاج پور میں ہو، کہے گا اللہ یہ پورا تاج پور، اللہ پورا کلکتہ، اللہ پورا میرا خاندان، اللہ میرا قبیلہ، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کہیں گے اور کچھ بول، تو کیا کہے گا معلوم؟ زمین پر جتنے انسان اور جنات اور چرندے اور درندے اور پرندے اور سمندر کی مخلوق اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں میرا بندہ گناہ تو نے کیا، تیرے بیٹے کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ نہیں میرا بندہ گناہ تو نے کیا، فجر کی نماز تو نہیں پڑھا، تیری بیوی کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ موبائل پر ننگا پنا تو نے کیا، تیری ماں کو میں کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ اللہ کہیں گے قرآن پاک کی تلاوت تو نے نہیں کیا، رمضان کے روزے تو نے نہیں رکھے، تراویح تو نہیں پڑھا، زمانہ گزر گیا تو نے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا، گناہ تو کرتا ہے، میں کسی اور کو جہنم میں کیوں ڈالوں؟ اللہ فرشتوں کو کہیں گے اسے لے جاؤ جہنم میں لے جاؤ۔ میرے پیاروں جیسے جیسے قریب جاتا جائے گا معلوم نہیں کتنی مرتبہ بدن کی کھال نکل جائے گی، پھر اللہ دوبارہ کھال ڈالیں گے، پھر وہ جل جل کر اور پک پک کر اور تپا تپا کر پھر نکلے گی، پھر وہ کھال ڈالی جائے گی، اسی طرح معاملہ ہوتا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا میرے پیاروں، یہ تو ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے اس لیے ہم کو ڈر نہیں لگتا، باقی یہ بیان کرنے والا کون؟ اللہ۔ یہ جو میں نے ابھی جو پورا داستان سنایا یہ کہاں پر لکھا ہوا؟ نہیں سب بولیں گے ساتھ میں، کہاں پر لکھا ہوا؟ ورنہ میرے کو حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ کوئی یہ بولے گا کوئی یہ بولے گا، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پارہ نمبر 29، پورا مجمع بولے پارہ نمبر 29 سورہ معارج، سورہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي
من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. کہے گا اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا دے. اللہ کیا جواب دیں گے؟ کلا انہا لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى. میرے پیارو آج کون کون توبہ کرنے کو تیار ہے؟ میرے پیارو ہم نے بہت دھوکہ دیا اللہ کو، بہت دھوکہ دیا. پھر ایک مرتبہ بولو اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے؟ اور ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے. اچھا کون کون یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے؟ کون چاہتا ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے نا، سب کرے. جہنم کی آگ کو بجھانا نا. تو میرے پیارو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے جیسے ہم نے شروع میں یہ بات کہی، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اسی اللہ کو پکارو. بولو پکارو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا اسی اللہ کو پکارو گے نا انشاءاللہ؟ ارے میرے پیارو اللہ کو پکارو. اللہ کو اتنا پیار آتا، اتنا پیار آتا. آپ سب کو معلوم ہوگا، آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حضرت سلیمان. بولو کون؟ حضرت سلیمان. معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی حکومت دی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا. بولو سبحان اللہ. اور ساتھ میں اللہ نے نبی بھی بنایا. بولو سبحان اللہ. نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، دنیا بھی قدموں میں ہے، آخرت بھی. اور آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت عطا فرمائی. حضرت سلیمان انسانوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. جناتوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. جنگل کے درندوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. اڑنے والے پرندے پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. سمندر کی مچھلیوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی کہ اللہ نے آپ کو ہوا پر بھی حکومت دی. بولو کہاں پر حکومت دی؟ کیسی حکومت معلوم ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے ہم لوگوں کے پاس کار ہوتی ہے. کار کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ گاڑی بولتے نا. کسی کے پاس 2 پہیا، کسی کے پاس 3 پہیا، کسی کے پاس 4 پہیا گاڑی ہوتی ہے نا. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک بہت شاندار تخت دیا تھا. آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس پر بیٹھتے تھے تو فرشتے آتے تھے، 2 فرشتے آتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے تھے میں مشرق میں ہوں، مجھے مغرب میں جانا ہے. پورا مجمع بولے میں کہاں پر ہوں؟ مشرق میں. جانا کہاں پر ہے؟ مغرب میں. یعنی آسان الفاظ میں یوں کہو کہ جیسے ہم تاج پور میں ہیں اور اللہ میرے کو ابھی امریکہ جانا ہے یا میرے کو افریقہ جانا ہے، یا یوں کہو کہ میرے کو مکہ مدینہ جانا ہے. وہ 2 فرشتے جو آتے تھے نا وہ کہتے تھے آپ آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے تخت میں، اپنی کار میں بیٹھ جاؤ اور سو جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام سو جاتے تھے. بولو حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر ہوتی تھی وہ دونوں فرشتے کہتے تھے اللہ کے نبی اٹھو. تو کہتے تھے کیا ہوا؟ ابھی تو میں سویا ہوں. کہتے آ گئے. کہا میں مشرق سے مغرب آ گیا. کہا آ گئے. کہا کیسے اتنا جلدی آ گیا؟ وہ 2 فرشتے کہتے اللہ کے نبی اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان. بولو کس کو غلام بنا دیا ہے؟ ہوا کو. اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام بنا دیا. اب پورا مجمع سننا کیونکہ ہم لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت ہے اور وہ آپ کو لے کر کیا کرتا ہے؟ بولو اڑتا ہے. اور مشرق سے کہاں لے جاتا ہے؟ مغرب. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت میں بیٹھے. بولو اپنے تخت پر بیٹھے اور وہ تخت آپ کو لے کے بولو اڑا. جیسے اڑا ایک آدمی اپنے کھیت میں کسان ہے وہ کچھ زمین میں بونے کا کام کر رہا تھا. اب بونے کا کام کر رہا تھا، غریب آدمی تھا، کسان تھا. اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تخت کے اوپر بیٹھے اور پھر تخت آپ کو لے کر اوپر گیا اور معلوم نہیں کہاں گیا. تو ان کی زبان سے وہ جو کسان تھے نا ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ. بولو کیا نکلا؟ پھر بولو ایک مرتبہ پورا مجمع بولے کیا نکلا؟
ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو کیا نکلا؟ سبحان اللہ۔ بس ایک مرتبہ سبحان اللہ نکلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام واپس اپنا تخت لے کر سیدھے اس کے کھیت میں، جب اس کے کھیت میں آئے وہ گھبرا گیا، کہا اللہ کے نبی آپ میرے کھیت میں غریب آدمی، میں مزدور آدمی، یہ میرا چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا، آپ اپنا تخت لے کر میرے کھیت میں آ گئے، آخر کیا ہوا؟ وہ کسان گھبرایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم نے ابھی کیا کہا؟ کہا میں نے سبحان اللہ کہا۔ کہا کیوں کہا؟ کہا آپ کا عرش ہوا میں اڑنے لگا، میں نے سبحان اللہ کہا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں اللہ نے مجھے واپس بھیجا اور کہا جا کر میرے اس بندے کو کہہ دو، میرے اس بندے کو کہہ دو حضرت سلیمان کی بادشاہی ایک طرف ہے، ان کا تخت ایک طرف ہے، ہوا پر حکومت ایک طرف ہے، انسان جنات درندے چرندے پر حکومت ایک طرف ہے، وہ سب نیچے رہے گی اور تیرا سبحان اللہ سب سے پہلے اللہ کے پاس پہنچنے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جناب قاری احمد علی صاحب۔ ایسے صحابی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ وہ صحابی ہے جن کو ہم سب جانتے ہیں، ہمارا بچہ جانتا ہے، نام ہے ان کا حضرت بلال۔ بولو کیا نام ہے حضرت؟ ارے بولو بھائی ساتھ میں بولو، حضرت بلال کو سب جانتے نہیں جانتے؟ میرے پیارو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات میں زندگی گزاری، بولو گزاری کہ نہیں گزاری؟ ہم پر تو کچھ بھی حالات نہیں ہے، ارے ہم پر تو کچھ بھی حالات نہیں ہے، پورے گوگاوا میں گھوم جاؤ اور پوچھو رات کو بھوکا کون سویا؟ ارے کوئی بھوکا سویا؟ ارے کسی کے بارے میں پوچھو کہ کوئی رات کو پیاسا سویا، یا کسی کے بارے میں پوچھو کہ اس کے پاس پہننے کے کپڑے تو نہیں؟ سب اللہ نے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حالات میں، ذرا سننا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حالات میں کہ حدیث پاک میں لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت بلال کا جو آقا تھا جس کا نام امیہ تھا، اس نے حضرت بلال کو اتنا مارا کہ امیہ کہتا مجھے یقین تھا کہ اب یہ بچنے والا نہیں، لیکن امیہ کہتا حضرت بلال کو مارنے کے بعد کہتا کہ میں نے بلال کو ابو جہل کے حوالے کر دیا اور میں نے ابو جہل کو کہا تیرے اندر جتنی طاقت ہو اتنا مار۔ پہلے امیہ نے مارا، سر سے لے کر پاؤں تک مارا، پھر ابو جہل نے مارا اور ابو جہل نے مارنے کے بعد گلی کے بچوں کے حوالے کیا، گلی کے بچوں نے مارا، گالیاں دی، لیکن پھر بھی حضرت بلال کے بدن میں جب حرکت تھی تو ابو جہل غصے ہوا اور جو چکی کا پاٹ، اس زمانے میں جو چکی کا پاٹ ہوتا تھا وہ ایک چٹان کی طرح ہوتا تھا، ابو جہل نے 2 آدمی کا سہارا لے کر وہ چکی کا پاٹ اٹھایا اور حضرت بلال کے سینے کے اوپر پٹک دیا، اٹھایا اور حضرت بلال کے سینے پر پٹک دیا۔ آپ اندازہ لگاؤ حضرت بلال کے اوپر کیا گزری ہوگی میرے پیاروں۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے جیسے نالائق کے لیے بولنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، لیکن جس پر گزری ہوگی وہی جانتے ہیں کہ کیسے ایک سیکنڈ گزرے ہوں گے۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک لہو لہان ہو گئے ہیں، آپ کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہوا ہے، ایک چٹان رکھی ہوئی ہے اور امیہ نے مارا ہے، ابو جہل نے مارا ہے، گلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا ہے، سب لوگ مار کر چلے گئے کہ ہاں یہ اپنے غموں میں ڈوبے ہیں۔ سامنے سے ایک صحابی اور آ رہے ہیں جن کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر۔ کیا نام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ حضرت بلال کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ اور معلوم نہیں مارنے والوں نے کتنا مارا، حضرت ابو بکر تو بہت نرم دل تھے، انہوں نے بڑے اطمینان سے وہ چکی کے پاٹ کو ہٹایا، چکی کا پاٹ ہٹایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، سارے زخموں کو دھویا۔ حضرت ابو بکر روتے گئے اور روتے کہا کہ بلال، اے بلال یہ لوگوں نے تمہیں کیوں مارا؟ ان لوگوں نے تمہیں اتنا کیوں مارا؟ ارے اور تھوڑا مارے ہوتے تو تم ختم ہو گئے ہوتے، اے بلال آخر تمہیں مارا تو کیوں مارا؟ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ میری زبان پر احد آ گیا، میری زبان پر اللہ ایک آ گیا، اس کی وجہ سے مجھے مارا۔ حضرت ابو بکر نے اپنا پیار بھرا ہاتھ حضرت بلال کے سر پر رکھا اور کہا دیکھو میں بڑا ہوں، میں عمر میں بھی بڑا ہوں، میری بات مانو۔ احد یوٹیوب میں سوال و جواب، زبان پر مت لاؤ بھائی، زبان پر اس لیے زبان پر لاؤ گے یہ پھر تمہیں ماریں گے، تم کمزور ہو، تمہارا یہاں کون ہے، یہ پھر تمہیں ماریں گے، اسے دل میں رکھو اللہ ایک، مگر زبان پر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ کی بات میں نے مان لیا، اب میری زبان پر احد بولو اب میری زبان پر احد نہیں آئے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سمجھایا، چلے گئے۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر پھر آ رہے، اسی گلی سے گزر رہے، دیکھا حضرت بلال وہی چیخ رہے، چلا رہے، سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہوا ہے اور وہی پورا بدن زخموں سے چور ہو گیا اور حضرت بلال کے بدن سے لہو بھی جاری ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے اور حضرت بلال آ کہہ کر چلا رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چکی کا پاٹ ہٹایا، حضرت بلال کو اپنے سینے سے لگایا، سارے زخموں کو دھویا اور کہا کہ بلال آج کیوں مارا؟
آج ان لوگوں نے تجھے کیوں مارا؟ حضرت بلال نے کہا میری زبان پر نکل گیا احد. بولو بولو, میری زبان پر نکل گیا احد, میری زبان سے آ گیا احد, اللہ ایک ہے. انہوں نے مجھے بہت مارا. حضرت بلال فرماتے مجھے بہت مارا, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مجھے زخموں میں چور چور کر دیا. حضرت ابو بکر نے پھر وہی فرمایا آئندہ مت بولنا. کیا نہیں بولنا؟ ارے بولو کیا نہیں بولنا؟ سننا, یہ جواب سننا. یہ اسی لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ تکلیف ایسی ہوتی ہے اور کیسے آدمی ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال احد نہیں, دل میں رکھو, دل میں, زبان پر مت لاؤ ورنہ پھر یہ ماریں گے. حضرت ابو بکر یہ کہہ کر جانے لگے تو حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا. کن کا کپڑا پکڑ لیا؟ ارے بولو نا, کن کا کپڑا پکڑ؟ کہا ابو بکر میں پورا زخموں میں چور ہو گیا, مجھے بہت مارا ہے, سینہ میرا زخمی ہو گیا ہے, چکی کا پاٹ میرے سینے پر رکھا نہیں پٹتا ہے, میں بہت زخمی ہوں. لیکن ابو بکر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے مجھے کہا احد احد مت کہنا, میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ جواب دے دو. حضرت ابو بکر ٹھہر گئے, جیسے کہ حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا. حضرت ابو بکر ٹھہر گئے اور کہا کہ بلال بولو بولو کون سا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ ابو بکر, حضرت بلال پوچھ رہے ہیں, سوال پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرت بلال. کن کو پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو. گیا ابو بکر آپ جب بازار میں جاتے ہو, اے ابو بکر آپ بازار میں جاتے ہو اور آپ کو ایک مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے. اے ابو بکر آپ کو بازار میں جاتے ہو اور مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے. حضرت بلال نے روتے روتے کہا ابو بکر اللہ کی قسم کھا کر کہو ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو آپ اس پر ٹھوک کر دیکھتے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مٹی کا برتن خریدتا ہے نا تو اس کو ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے, اس میں کوئی ہول تو نہیں ہو گیا, اس میں کوئی ڈیمیج تو نہیں ہو گیا, اور ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ مٹی کے برتن میں کوئی سوراخ تو نہیں ہو گیا. حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر بازار میں جاتے ہو, ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو تم اسے ٹھوک کر دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں. بلال فرماتے ابو بکر اللہ کی قسم اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے, اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے, وہ بھی ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ میرے بندے بلال کے ایمان میں کہیں سوراخ تو نہیں آ گیا ہے. وہ بھی روزانہ ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا, یہ مجھے مارا گیا, پیٹا گیا, سینے پر چکی کا پاٹ رکھا گیا, یہ اللہ امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ بلال احد بولنا چھوڑ تو نہیں دے گا. حضرت بلال نے کہا ابو بکر جاؤ, اللہ تمہارا ایمان مبارک رکھے. بلال کے جان میں جب تک جان رہے گی احد احد زبان پر جاری رہے گا, احد احد زبان پر. اسی کو کسی شاعر نے کیا کہا, حضرت بلال کے بارے میں کہا بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی, بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی, جب چمن یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی, جب بلال کو خدا یاد آئے گا کوئی روک نہیں سکتا زبان پر. چلو میرے پیارو, حضرت بلال نے تکلیف اٹھائی, اور بھی بہت سے واقعات ہیں, لیکن مجھے بتانا ہے انعام کتنے ہیں. ایسے نہیں, آہستہ مت بولو بھائی, بلند آواز سے بولو. انعام کتنے ہیں؟ 3. حضرت بلال کو ملے کہ نہیں ملے؟ یہ تو ایک ایگزامپل ہے بھائی, اللہ سب کو دینے والا. قرآن صرف بلال کے واسطے نہیں, قرآن تو میرے واسطے بھی ہے, قرآن آپ کے واسطے بھی ہے, قرآن قیامت تک آنے والوں کے واسطے ہے. انعامات تو سب کو ملیں گے, لیکن ایک مثال سمجھ لو, ایگزامپل سمجھ لو. حضرت بلال کو تینوں انعام ملا. رہے ساتھ میں کہو, پہلا انعام ہدایت. بلال کو ملا نہیں ملا؟ ارے بولتے جاؤ نا, پہلا انعام ہدایت. بلال کو ملا کہ نہیں ملا؟ ارے حضرت بلال کو ہدایت ملی کہ نہیں ملی؟ ارے میرے دوستو, اللہ کو ہدایت دینا ہے, اللہ کو ایمان دینا ہے. ارے مکے میں ابو جہل بیٹھا ہے جو سب سے بڑا چودھری ہے, ارے مکے میں امیہ بیٹھا ہے جو سب سے بڑا مالدار ہے, مکے میں ابو لہب بیٹھا ہے جو سب سے بڑا خوبصورت ہے. اللہ نے کہا مجھے ایمان دینا ہے, میں چودھری ابو جہل کو بھی نہیں دوں گا. مجھے ایمان دینا ہے, میں مالدار امیہ کو نہیں دوں گا. مجھے ایمان دینا ہے, میں ابو لہب خوبصورت کو نہیں دوں گا. میں ایمان دوں گا تو کلوٹے بلال حبشی کو ایمان دے دوں گا. بھائی اللہ نے ہدایت دی کہ نہیں دی؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں اللہ نے کیسے ہدایت دی. کن کو؟ حضرت. اس کا اللہ کا وعدہ ہے, بولو اللہ کا وعدہ. پہلا انعام بولو, پہلا انعام یوٹیوب سوال و جواب. ادھر سن لو, بہت پیاری بات ہے. پہلا انعام ہدایت. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہدایت دی. اور کس طرح ہدایت دی میرے دوستو؟ عقل حیران ہو جائے گی. عصر کے بعد کا وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ عصر کے بعد کا وقت ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اینا بلال, ارے بلال کہاں ہے؟
اللہ کے رسول نے سوال پوچھا اینا بلال، بلال کا؟ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کوئی کونے میں بیٹھے تھے، وہاں سے کہا لبیک اللہ کے رسول میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے فرمایا بیٹھو بیٹھو اپنی جگہ بیٹھو، لیکن آج ایک بات سن لو، تم نے جو مکے میں قربانیاں دی تھی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بلال تم نے جو مکے میں قربانیاں دی تھی آج اللہ کو اتنی پسند آ گئی، آج اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا اللہ نے تمہاری تو صحیح بلکہ تمہارے صدقے میں اللہ نے حبشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ نے صرف تمہاری نہیں، تمہیں تو ہدایت دی، اللہ نے تمہارے صدقے میں حبشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کوئی میرے راستے میں آ کر تو دیکھے، آنکھ بند ہونے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ بھئی بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ پہلا انعام ہدایت اللہ نے فرمایا تھا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ فرماتے میرا بن کر تو دیکھ، ارے میرے نبی کے طریقے پر آ کر تو دیکھ، میرے راستے میں تکلیفیں اٹھا کر دیکھ، تیرے مرنے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ کہو حضرت بلال کو ہدایت ملی اور ان کے صدقے میں پورا حبشہ والوں کو اللہ نے ہدایت۔ یہ تو پہلا انعام۔ چلو دوسرا انعام کیا تھا؟ بھول گئے بھائی؟ دوسرا انعام کیا تھا؟ بولو نا بھائی، ماننے والے کو دوسرا انعام کیا تھا؟ جہنم سے حضرت بلال کو یہ انعام ملا کہ نہیں ملا؟ ارے بولو نا، حضرت بلال کو یہ انعام ملا کہ نہیں ملا؟ میں آپ کو بتا دوں کیسا انعام ملا اور اتنے پیارے انداز میں انعام ملا۔ حضرت بلال کو یہ انعام ملا۔ بولو حضرت بلال کو یہ انعام کیسے ملا معلوم؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، ایک زمانے تک ہمارے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز ہوتی تھی، ہمارے نبی فرماتے تھے چلو میرے صحابہ بتاؤ کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ ارے بتاؤ حل رأى احد منکم من رؤیا، ارے تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ بس یہ روز کا معمول، فجر کی نماز ہو جائے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے بھائی کسی نے خواب دیکھا؟ کوئی صحابی کھڑے ہو کر کہتے اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا۔ ہمارے نبی کہتے چلو خواب بیان کرو، وہ صحابی خواب بیان کرتے اور ہمارے نبی خواب کا مطلب اور خواب کی تعبیر بیان کرتے۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا کوئی نہیں کوئی اپنا خواب نہیں بتائے گا، آج میں خود اپنا خواب بتاؤں گا۔ ارے بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں خود اپنا۔ اچھا اور ایک بات بتاؤ، نبی کا خواب کتنا سچا ہوتا؟ بھائی نبی کا خواب کتنا سچا ہوتا؟ ہمارا خواب تو بھائی کبھی جھوٹا اور کبھی، بھائی ہمارے خواب کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ ارے بولو نا کوئی ٹھکانہ۔ ابھی مولانا میں یہاں تھا نا سورت میں، ایک بھائی میرے کو ملا، میرے کو بولتا مولانا آپ خواب کا مطلب بتاتے؟ میں نے کہا بھائی بتاتا تو نہیں ہوں لیکن پوچھ، اگر کچھ دماغ میں آ جائے گا تو بتا دوں گا۔ کہتے مولانا 3 رات سے خواب میں بندر دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب تو میں بہت جلدی بتاؤں گا۔ کہا آپ کو معلوم؟ میں نے کہا پورا دن اچھلتا ہے تو رات کو اچھلنے والا نہیں دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ہمارے خواب کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد کیا فرمایا؟ کوئی اپنا خواب نہ بتائے، میں اپنا خواب بتانے والا۔ اور ساتھ میں کہو نبی کا خواب، نبی کا خواب اتنا سچا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے کہ نبی کا خواب تو ایسا ہے جیسے قرآن کی آیت۔ بھئی نبی کا خواب تو کا آیت من القرآن، قرآن کی آیت کا انکار کرو تو ایمان ختم ہو جائے، کوئی نبی کا خواب نہ مانے اس کا بھی ایمان ختم ہو جائے۔ ہمارے نبی کا خواب اتنا سچا۔ اب سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی ساتھ میں کہو، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اعلان فرمایا کوئی اپنا خواب نہ بتائے، آج میں اپنا خواب خود بتاؤں گا۔ صحابہ کرام قریب قریب آ گئے کہ آج اللہ کے رسول اپنا خواب بتائیں گے، اور نبی کے خواب سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی خواب نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے خواب بتانا شروع کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا رات کو میں سویا، بولو رات کو میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے، میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے۔ ہمارے نبی خواب بیان کرتے میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے، میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے، اور دونوں نے مجھے خواب میں کہا چلو ہم جنت میں چلے، چلو ہم جنت میں چلے۔ ہمارے نبی فرماتے الحمدللہ ہمارے قدم آگے بڑھتے گئے، جبرائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے، ارے میکائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے۔ ہمارے نبی فرماتے، کہو سبحان اللہ، ہمارے نبی فرماتے ہم کو جنت نظر آ گئی۔ تو نبی کا خواب سچا مطلب جنت کیسی، سچی کہ جھوٹی؟ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور اللہ کے رسول فرماتے ہم قدم آگے بڑھائے ہم کو جنت نظر آ گئی۔ لیکن ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا، ساتھ میں بولو، ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے، بولو نا ساتھ میں بولو، جب میں جنت کے، ہمارے نبی فرماتے سمیت و خشخشۃ قدمین، ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا میرے کانوں میں آواز آئی کوئی جنت میں چل رہا ہے،
کسی کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے، کوئی جنت میں کبھی ادھر جاتا، کوئی جنت میں ادھر جاتا۔ ہمارے نبی فرماتے میں جنت کے باہر ٹھہر گیا اور میں نے جبرائیل اور میکائیل کو کہا کیسی جنت میں لے جاتے ہو؟ جنت میں تو پہلے سے کوئی پہنچ گیا۔ ارے کیسی جنت میں لے جاتے ہو؟ جنت میں پہلے سے کوئی پہنچ گیا۔ ارے کون جنت میں پہلے پہنچ گیا؟ حضرت جبرائیل اور میکائیل نے فرمایا پیارے نبی جنت میں وہ چلے گئے جن کو تم بلال کہہ کر پکارتے ہو۔ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ وہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ بس یہ ہمارے نبی نے خواب بتایا۔ کون سی نماز کے بعد بتایا؟ ساتھ میں بولو نا، کون سی نماز کے بعد؟ سارے صحابہ بیٹھے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں، جب ہمارے نبی نے ایک خواب بتایا تو بلال بھی تو ہوں گے نا؟ ارے بولو نا، بلال بھی تو ہوں گے نا؟ اس لیے جیسے ہمارے نبی نے یہ جملہ کہا، اللہ کی قسم کیسی گھڑی ہوگی جب ہمارے نبی نے جملہ کہا کہ جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی، کون ہے؟ جبرائیل اور میکائیل نے کہا وہ آپ کے امتی بلال، بلال آپ کے جو بلال ہے نا ان کے چلنے کی آواز آ رہی۔ بس ہمارے نبی نے بلال کہا، بلال وہاں بیٹھے تھے، زور سے چیخ ماری۔ حضرت بلال نے زور سے چیخ ماری اور کہا میرے پیارے نبی خواب تو سچا ہوگا لیکن بلال کے پاؤں میں وہ طاقت کہاں جو آپ سے پہلے جنت میں چلے جائے۔ حضرت بلال وہیں بیٹھے، کہا اللہ کے رسول خواب سچا ہے، اس لیے کہ آپ کا خواب جیسے قرآن کی آیت ہے میں منع نہیں کر سکتا لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں چلا جاؤں گا۔ ہمارے نبی نے کہا بلال ادھر آؤ تو صحیح، ادھر آؤ تو صحیح۔ جب حضرت بلال آئے ہمارے نبی، اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو، ہمارے نبی نے گلے لگایا اور گلے لگا کر کہا بلال تو نے خواب سنا، تو نے خواب کا مطلب تو اب تک نہیں سنا، ابھی تو میں نے خواب سنایا، میں نے خواب کا مطلب تو نہیں سنایا۔ حضرت بلال رونے لگے، کہا اللہ کے رسول خواب کا جو بھی مطلب ہوگا لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں جاؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا بلال خواب کا مطلب تو سن لے، جب میں جنت میں جاؤں گا ہمارے نبی فرماتے قیامت کا میدان ختم ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا، میں اٹھنی پر بیٹھوں گا لیکن میرے اٹھنی کی رسی اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی، اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ جنت میں سب سے پہلا قدم اگر پہنچے گا تو بلال کا پہنچے گا، اس حال میں کہ ان کے ہاتھ میں رسی ہوگی اور اٹھنی کی رسی ہوگی اور اس اٹھنی پر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ بتاؤ بلال کو دوسرا انعام ملا کہ نہیں ملا؟ میں دوسرا انعام کیا تھا؟ جہنم سے، یہاں تو ایسی جہنم سے آزادی ہوئی کہ سارے امتیوں میں بلکہ سارے لوگوں میں سب سے پہلا قدم اگر جنت میں پہنچے گا تو حضرت بلال کا پہنچے گا۔ دونوں انعام مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ بولو پہلا انعام ہدایت، ہدایت ملی۔ ارے بولو حضرت بلال کو ہدایت ملی، ایسی ہدایت ملی کہ ان کے صدقے حبشہ والوں کو ہدایت ملی اور جہنم سے آزاد ہوئے تو ایسے آزاد ہوئے کہ کوئی جنت میں قدم نہ رکھے جب تک حضرت بلال کا قدم جنت میں نہ پہنچ جائے۔ بھائی دونوں انعام ملے نا۔ تیسرا انعام کیا تھا؟ بولو بولو تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت یاد رہیں گے نا بھائی، تینوں انعام یاد رہیں گے نا۔ تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت۔ اور حضرت بلال کو کلمہ ملا کہ نہیں ملا موت کے وقت؟ آپ کو ایک بات بتا دو، حضرت بلال سننا، حضرت بلال کا وصال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2.5 سال کے بعد ہوا۔ کتنے سال کے بعد؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا مدینے میں، اس کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑا، آپ چلے گئے دمشق۔ ساتھ میں بولو کہاں چلے گئے؟ دمشق چلے گئے۔ دمشق سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے گئے؟ دمشق۔ اب میرے دوستو سننا، دمشق میں شام کا وقت ہے، بولو بولو دمشق میں شام کا وقت ہے، مغرب کی اذان ہونے والی ہے۔ ساتھ میں بولو کون سی اذان؟ مغرب کی اذان ہونے والی ہے اور حضرت بلال اپنے بستر پر تڑپ رہے، آخری گھڑی حضرت بلال اپنے بستر پر تڑپ رہے، آنکھیں بند ہو رہی ہے، موت کے آثار آپ کے چہرے پر آ گئے۔ ان کی بیوی قریب میں بیٹھی ہے، بولو حضرت بلال کی بیوی نے کیا جملہ کہا معلوم؟ بیوی قریب میں بیٹھی ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ میرے شوہر اور آخری گھڑی، ارے بیوی تو بیوی ہوتی ہے، بیوی نے ایک جملہ کہا واہ کربا واہ حزنا، جس کا ترجمہ ہم لوگ کرتے میں برباد ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا، میں بیوہ ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا۔ سننا، حضرت بلال نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو؟ اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو؟ تو بیوی نے کہا تمہارے چہرے سے پتا چلتا ہے تم دنیا چھوڑ کے جانے والے، میں رو نہ تو کیا کروں؟ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ اپنی بیوی سے کہا رونا بند کر دے، آج تیرا اور میرا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے۔ حضرت بلال فرماتے اپنی بیوی سے تیرا اور میرا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے۔ تو بیوی نے کہا خوشی کا دن؟ آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو خوشی کا دن؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمایا اپنی بیوی سے کہا تجھے نہیں معلوم کل رات میں نے خواب دیکھا۔ حضرت بلال اپنی بیوی سے کہہ رہے کل رات میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر جا رہے
کبھی میرے نبی ادھر جا رہے. حضرت بلال فرماتے میں نے خواب میں پوچھا میرے پیارے نبی کیا ڈھونڈتے ہو؟ تو نبی نے فرمایا او بلال میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، اے بلال میں تجھے ڈھونڈ رہا. اور حضرت بلال نے روتے روتے اپنی بیوی سے کہا رات کو خواب میں میرے نبی نے مجھے کہا کل روزہ رکھنا، کل روزہ رکھنا، سحری بیوی کے دسترخوان پر کرنا، افطار محمد کے دسترخوان پر کرے گا صلی اللہ ہو. حضرت بلال نے یوٹیوب میں سوال و جواب. بلال بھی رونے لگے. اور سامنے کون بیٹھی ہے؟ ارے بول سامنے کون بیٹھی ہے؟ بیوی، وہ بھی رو رہی ہے. اور حضرت بلال کی آخری گھڑی آ رہی ہے، آخری گھڑی آ رہی ہے. اور اپنی بیوی سے کہتے رونا بند کر دے، رونا بند کر دے، میرا روزہ ہے، سحری میں نے تیرے دسترخوان پر کیا ہے، افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا. وہ بیوی جو ہے نا، بیوی وہ عورت، وہ کہتی ہے اللہ کی قسم دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہونے کو تھوڑی دیر باقی ہے. وہ بیوی کہتی ہے دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہونے کو تھوڑی دیر باقی ہے. وہ بیوی کہتی میں نے بلال کو دیکھا، بلال کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. کہو سبحان اللہ. کہتے حضرت بلال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. وہ بیوی کہتی میں نے پوچھا آپ ہنستے کیوں؟ تو کہا میں کیوں ہنس رہا، ذرا آسمان کی طرف دیکھ. حضرت بلال نے اپنی بیوی سے کہا آسمان کی طرف دیکھ. وہ بیوی کہتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، میں نے جنت کا دسترخوان دیکھا. اور آواز آ رہی تھی، میرے نبی کہہ رہے تھے بلال آجا، اب دسترخوان پر تیرا ہی انتظار باقی ہے، اب دسترخوان پر تیرا ہی انتظار باقی. حضرت بلال فرماتے، وہ بیوی فرماتی حضرت بلال نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ محمد اور اس کے ساتھی تیار ہو گئے ہیں، دسترخوان تیار ہو چکا، میرے نبی تیار ہو گئے. وہ بیوی کہتی دمشق کی جامع مسجد میں مغرب کی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ بیوی کہتی وہاں مغرب کی جامع مسجد میں یہ مغرب کی اذان ہوئی. اور حضرت بلال نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور آنکھیں بند ہو گئی. اور میرے دوستوں نبی کے دسترخوان پر پہنچ گئے. تو بتاؤ تیسرا انعام بھی ملا کہ نہیں ملا؟ ارے میرے دوستوں کوئی مضبوط ایمان والا ہوتا، ہدایت ملتی ہے تو اکیلے بلال کو نہیں ملتی ہے، پورے حبشہ والوں کو ہدایت ملتی ہے. ارے میرے دوستوں جب جہنم سے آزاد ہوتے ہیں تو ایسے آزاد ہوتے ہیں کہ سب سے پہلا قدم اگر جنت میں جاتا ہے تو حضرت بلال کا جاتا ہے. اور موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہیں تو صرف کلمہ نہیں پڑھتے، کلمہ پڑھنے سے پہلے اپنے محبوب کے چہرے انور کا دیدار بھی تو کرتے ہیں. بھائی نبی پاک کا دیدار ہوتا ہے پھر کلمہ نصیب ہوتا ہے. بھائیو ہمارے نبی کو اگر سب سے زیادہ محبت ہے تو امتیوں سے محبت ہے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کو سب سے زیادہ اگر کوئی تڑپ ہے تو اس امتی کے بارے میں تڑپ ہے. آپ کو معلوم ہے اسلام کا قانون ہے کہ اگر کوئی چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا. ہم سب جانتے ہیں قرآن کریم میں فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد ہوگا یا عورت ہوگی اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا. ایک روایت آپ کو بتاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کو لایا گیا تھا جن سے چوری کا عمل ہو گیا تھا. ایک صحابی کو لایا گیا جن سے چوری کا عمل ہو گیا. تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ بھائی چوری ہوئی ہے اور چوری ثابت ہو گئی. ہمارے نبی نے حکم دیا کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. چنانچہ وہ صحابی کو میدان میں کھڑا کیا گیا. سارے صحابہ موجود ہیں، ہمارے نبی ایک کنارے پر کھڑے ہیں. وہ صحابی کا ہاتھ کٹتا ہے اور یہاں ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. کیا ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہے. جب ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی تو رو رہے، خالد ابن ولید قریب میں آ کر کہتے ہیں کہ نبی تمہیں رونا آتا، وہ گنہگار تھا، اس نے چوری کی تھی، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، اس میں آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ قربان جائے ہمارے آقا پر کتنا پیارا جملہ فرمایا، خالد تو نے اس کے گنہگار ہونے کو دیکھا، میں نے اس کے امتی ہونے کو دیکھا ہے. تو نے یہ دیکھا کہ اس نے گناہ کیا، میں نے یہ دیکھا کہ وہ میرا امتی ہے. آج دنیا میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میرے بھائیوں بتاؤ جب کسی امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا تو ہمارے نبی کو کیسے برداشت ہوگا؟ میرے بھائیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے کہ اگر ہمیں محبت کرنی ہوتی تو ہم اسی سے محبت کرتے، جن کو اللہ نے خوبصورتی بھی دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا. اور میرے بھائیوں تیسری چیز جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ مذہب تھا، وہ دین تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، میرے بھائیوں اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا. خود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے کلام پاک میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی مذہب سچا ہے، اگر کوئی مذہب پکا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے.
इसी तरह अल्लाह ने कलाम पाक में दूसरी जगह फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन। अल्लाह ने फरमा दिया कि मजहब इस्लाम के अलावा किसी भी मजहब में जाओगे मारे जाओगे, ना दुनिया में कबूल होगा ना आखिरत में कबूल होगा। तो मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए वो भी सबसे बड़ा पक्का। हमारे नबी के पास माल भी मौजूद, हमारे नबी के पास खूबसूरती भी मौजूद, हमारे नबी के पास जाहो जलाल भी मौजूद। और अगर खानदान देखो तो हमारे नबी जिस खानदान के थे वो सबसे ऊंचा खानदान है। हम सब जानते हैं कि हमारे नबी जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं वो कुरैशी खानदान है। और कुरैशी खानदान ये अरब का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ऊंचे दर्जे का खानदान। और इसको कुरैशी इसीलिए कहा जाता, इसलिए कि कुरैश के माने लुगत में आते ही है उस बड़ी मछली को कहते हैं जो सारी छोटी मछलियों को निगल ले। कुरैश असल में उसी मछली को कहा जाता जो बड़ी मछली हो और सारी छोटी मछलियों को निगल ले। और हमारे नबी के खानदान को कुरैश इसी बुनियाद पर कहा जाता कि ये वो ऊंचा खानदान है कि सारे नीचे खानदान इनके मातहत है। ये सबसे ऊंचा खानदान है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान, जिसको कुरैश कहा जाता। तो मेरे भाइयों, हमारे नबी के पास खानदान भी बहुत ऊंचा। और आखिरी जो चीज है कि कोई इंसान किसी से इसलिए मोहब्बत करे कि उसके एहसानात बहुत हो। तो मेरे भाइयों, हमारे नबी के हम पर जितने एहसानात हैं इसको कोई शुमार भी नहीं कर सकता, इसको कोई गिन भी नहीं सकता कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने एहसानात हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने एहसानात मेरे भाइयों हमारे ऊपर है। एक रिवायत से उसका अंदाज होगा। एक रिवायत है कि जब कयामत का मैदान कायम होगा तो अल्लाह तबारक व ताला अपने अर्श के ऊपर जलवा अफरोज होंगे। अल्लाह तबारक व ताला अपने अर्श के ऊपर जलवा अफरोज होंगे। और रिवायत में है कि अल्लाह के अर्श के करीब बड़े ऊंचे ऊंचे खूबसूरत मिंबर लगे होंगे और हर मिंबर के ऊपर एक नबी बैठा होगा। हर मिंबर के ऊपर एक नबी बैठा होगा और अल्लाह तबारक व ताला अपने अर्श के ऊपर जलवा अफरोज होंगे। रिवायत में है कि सारे मिंबरों के ऊपर हर नबी बैठा होगा, लेकिन अल्लाह के अर्श के करीब जो सबसे ऊंचा मिंबर होगा वो मिंबर खाली होगा, उस पर कोई नजर नहीं आएगा। रिवायत में है कि कयामत का मैदान कायम हो जाएगा, हिसाब किताब शुरू होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त हिम्मत करेंगे और अल्लाह तबारक व ताला से कहेंगे कि अल्लाह तू अर्श के ऊपर जलवा अफरोज हो गया, ए अल्लाह हर नबी अपने अपने मिंबर के ऊपर बैठ गया, लेकिन तेरे अर्श के करीब जो मिंबर है, जो सबसे ऊंचा मिंबर है, ये हमें खाली क्यों नजर आता है। उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला कहेंगे, ए इब्राहिम तुझे नहीं मालूम ये मेरे आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर है, ये मेरे आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर है। उस वक्त हजरत इब्राहिम पूछेंगे कि तेरे आखिरी नबी नजर क्यों नहीं आते। अल्लाह ताला कहेंगे, इस नबी ने मुझसे वादा किया है कि जब तक मेरा हर उम्मती जन्नत में नहीं जाएगा वहां तक मैं चैन और सुकून के साथ मिंबर पर नहीं बैठूंगा। मेरे भाइयों, सोचो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर एहसानात, सोचो इतने एहसान हैं मेरे भाइयों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि उन एहसान को कोई शुमार नहीं कर सकता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ में बहुत मोहब्बतें की, वो हमारे वास्ते बहुत रोए। मेरे भाइयों, वो रातों को हमारे वास्ते बहुत तड़पे। बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस वक्त सहाबा किराम खंदक खोद रहे थे, हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस वक्त सहाबा किराम खंदक खोद रहे थे, हर सहाबी को भूख लगी थी, हर सहाबी बेचैन था। कई कई दिन हो गए किसी सहाबी को खाने को कुछ मिला नहीं था। हजरत अबू तलहा फरमाते, शकौना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलजू, हमने हमारे नबी को आकर शिकायत की कि अल्लाह के रसूल हम भूखे हैं, अल्लाह के रसूल कई दिन हो गए हमें खाना नहीं मिला। हजरत अबू तलहा फरमाते हैं, व रफाना अन बुतूनिना अन हजरिन हजरिन, अबू तलहा फरमाते हैं कि हम सब सहाबी आते हमारे नबी को भूख की शिकायत करते, और जब हम नबी को देखते कि नबी कोई जवाब नहीं देते, सहाबा किराम फरमाते हम अपनी पेट से चादर को उठाते तो हम सब सहाबा के पेट पर एक एक पत्थर बंधे हुए थे।
हम सब सहाबा के पेट पर एक एक पत्थर बंधे हुए थे। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, कुर्बान जाए हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारे नबी ने हर सहाबी की शिकायत को सुना, हर सहाबी के पेट पर एक एक पत्थर को देखा, हमारे नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, अपना चेहरा झुका दिया, अपनी गर्दन झुका दी, और हमारे नबी ने अपनी चादर मुबारक जब अपने पेट से उठाई है, अबू तलहा फरमाते वहां पेट पर दो दो पत्थर बंधे हुए थे। मेरे भाइयों, ये हमारे नबी की मोहब्बत थी, यह हमारे नबी की तड़प थी। मेरे भाइयों, एक रिवायत बताऊं जिससे हर मुसलमान का दिल कांपने लगता है कि मस्जिद नबवी के किनारे पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार का टेक लगाए बैठे हैं, आंखों से आंसू जारी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचते हैं, पूछते हैं मा युबकी का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपको रोना क्यों आता, अल्लाह के रसूल आप क्यों रो रहे हैं। अल्लाह के रसूल धाड़े मारकर रोते और कहते, अबू हुरैरा मैं क्यों न रो, अभी जिब्राइल मेरे पास आए थे और आकर मुझे कहा कि ए मेरे नबी, आपकी उम्मत में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कलमा पढ़ने वाले होंगे, लेकिन गुनाहों की वजह से मौत से पहले उनसे कलमे की दौलत छीन ली जाएगी। हमारे नबी फरमाते, मुझे रोना इस बात पर आता है कि अगर कोई मेरा उम्मती आया और उससे कलमे की दौलत छीन ली गई और जहन्नम में उसके बारे में फैसला हुआ, तो ये नबी का दिल उसको कैसे बर्दाश्त करेगा। मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस उम्मत के वास्ते हमेशा बेचैन रहे, जो इस उम्मत के वास्ते हमेशा तड़पे हैं, जो इस उम्मत के वास्ते हमेशा रोए हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक रात मेरी आंख खुली, मैंने अपनी आंख खोलकर देखा तो नबी बिस्तर पर नहीं थे। हजरत आयशा फरमाती, खुद फरमाती कि मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के रसूल आज मेरी बारी पर किसी और बीवी के पास चले गए होंगे। हजरत आयशा फरमाती, मैं तड़प कर बिस्तर से उठ गई, मैंने पूरे कमरे में तलाश किया, मुझे मेरे नबी नजर नहीं आए। हजरत आयशा फरमाती, मैं घर के बाहर निकली, दूसरी बीवियों के कमरे के पास से गुजरी, लेकिन मुझे मेरे नबी नजर नहीं आए। हजरत आयशा फरमाती, अब मेरा दिल धड़कने लगा कि रात में मेरा शोहर मेरे पास था, रात में मेरा नबी मेरे पास था, ये आधी रात को मेरा नबी कहां चला गया, मेरा शोहर कहां चला गया। हजरत आयशा फरमाती, मैं मारी मारी घर से निकली, दर बदर भटकी, यहां तक कि मैं हजरत फातिमा के घर पर पहुंची। हजरत आयशा फरमाती, मैं फातिमा के घर पर पहुंची, मैंने आधी रात को दरवाजा खटखटाया, फातिमा बेचैन होकर बाहर निकली। मैंने फातिमा से कहा कि फातिमा, तेरे अब्बा मुझे मिल नहीं रहे। हजरत फातिमा धाड़े मारकर रोने लगी, कहने लगी, आधी रात को मेरे अब्बा कहां चले गए। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खबर मिली, बाहर निकले, बड़े इत्मीनान से कहा कि नबी जरूर भी जरूर कब्रिस्तान के अंदर तशरीफ ले गए होंगे, नबी कब्रिस्तान के अंदर तशरीफ ले गए होंगे। हजरत अली आगे बढ़े, फातिमा पीछे हो गई। हजरत आयशा फरमाती, मैं भी पीछे पीछे चली, हम चलते गए, यहां तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये यहां तक के फरमाते कि हम जन्नतुल बकी जब कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए तो हजरत आयशा फरमाती, हमें एक नूर का साया नजर आया। हजरत आयशा फरमाती, हजरत फातिमा फरमाती, हजरत अली फरमाते, हम कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होना चाहते, हमें दूर एक नूर का साया नजर आया। हम आगे बढ़े तो हमने देखा उस नूर के नीचे हमारे नबी सजदे में पड़े हुए थे, उस नूर के नीचे हमारे नबी सजदे में पड़े हुए। मेरे भाइयों, अब कान खोलकर सुनो, ये तीनों जब अंदर दाखिल होते हैं तो आवाज आती है कि हमारे नबी रो रहे। तीनों जब करीब जाते तो मालूम होता कि हमारे नबी रो रहे, और जिस जमीन पर हमारे नबी ने सजदा किया था वो जमीन आंसुओं से भर चुकी थी, वो जमीन आंसुओं से भर चुकी थी। मेरे भाइयों, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है कि हजरत फातिमा का दिल कांपने लगा, और कौन सी बेटी बर्दाश्त करेगी जब अपने बाप को इस हाल में देखेगी कि बाप जमीन के ऊपर गिरा पड़ा है और रो रहा है, और इतना रोता है कि उसके आंसू की वजह से जमीन भर गई। हजरत फातिमा फरमाती है, मैं बार बार चाहती थी कि नबी को उठा लूं, सजदे में से मेरे अब्बा को उठाओ, लेकिन फातिमा फरमाती, ख्याल आता था कि कहीं नबी की शान में गुस्ताखी न हो जाए, ये एक तरफ मेरे बाप है तो दूसरी तरफ पूरी उम्मत के नबी भी तो है। हजरत फातिमा फरमाती, मेरा दिल कांपने लगा। हजरत फातिमा फरमाती, मैं जानती हूं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरा अब्बा का इसी हाल में इंतकाल हो जाए, ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो कि तेरा अब्बा का ये रोना आखिरी रोना हो। हजरत फातिमा फरमाती, ख्याल आना था, मैं आगे बढ़ी और मैंने अपने दोनों हाथों से नबी को उठा लिया। जब नबी उठे हैं और मेरा चेहरा देखा तो कहा, फातिमा तूने बहुत जल्दी कर ली, वरना सुबह तक मैं पूरी उम्मत को माफ करवा देता।
फातिमा तूने जल्दी कर ली, वरना सुबह होने तक पूरी उम्मत की बख्शिश करवा देता। मेरे भाइयों सोचो, ये नबी रातों को क्यों उठा, ये रातों को हमारे वास्ते इतना तड़पा, ये रातों को हमारे वास्ते इतना रोया। मेरे भाइयों, हमारे नबी का मकाम तो इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है। हम मस्जिद में बैठे हैं, ये खुदा का घर है। मेरे भाइयों कान खोल कर सुन लो, हमारे नबी का मकाम तो इतना ऊंचा कि खुदा के बाद अगर इस रुए जमीन पर कोई सबसे बड़ी हस्ती जिसका तस्कीरा किया जाता हो तो वो हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, यही तो हमारे नबी थे जिनको अल्लाह ने अर्श पर बुलाया, जिनको अल्लाह ने अर्श पर बुलाया। और जब अल्लाह ताला बिल्कुल करीब हो गए, हमारे नबी सामने मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सामने मौजूद है, उस वक्त हमारे नबी एक सवाल पूछते हैं। उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से एक सवाल पूछते हैं। अल्लाह ताला से सवाल पूछते हैं, सखरतल बहर ली मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम व सखरतल नार ली इब्राहीम व सखरतल हदीद ली दाऊद व सखरतल रियाह व शयातीन वल जिन्ना ली सुलैमान फमादा जअलत ली या रब। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श में, मेरे भाइयों सोचो कैसा मंजर होगा, एक तरफ अल्लाह मौजूद, दूसरी तरफ नबी मौजूद, एक तरफ आशिक मौजूद, दूसरी तरफ माशूक मौजूद, एक तरफ मुहिब मौजूद तो दूसरी तरफ उसका हबीब मौजूद, दोनों के दोनों मौजूद है। उस वक्त हमारे नबी पूछते हैं कि अल्लाह तूने दुनिया में नबियों को बहुत कमालात दिए। हमारे नबी कह रहे हैं कि अल्लाह तूने दुनिया में हर नबी को कोई ना कोई कमाल दिया। तूने समंदर को हुक्म दिया कि वो मूसा का गुलाम बन जाए, तूने आग को हुक्म दिया कि तू इब्राहिम का गुलाम बन जा, तूने पहाड़ों को हुक्म दिया कि तू दाऊद का गुलाम बन जा, तूने हवाओं को हुक्म दिया कि तुम सुलेमान के गुलाम बन जाओ। तो ए अल्लाह तू बता, तू मुझे क्या देने वाला है। हमारे नबी पूछते कि तूने सब नबी को बड़ी बड़ी चीजें दी, समंदर जिस पर किसी की हुकूमत नहीं चलती लेकिन मूसा ने उस पर भी हुकूमत की, आग जिसके अंदर जलाने की ताकत है लेकिन इब्राहिम की हुकूमत आती है तो वह आग उनके लिए बाग बन जाती है, और वो पहाड़ जिसको देखकर इंसान का दिल धड़कने लगता है, दाऊद उस पहाड़ को लेकर जहां चाहते चल पड़ते थे, और सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हवाओं को लेते थे, तख्त लेकर उड़ जाते थे और हुकूमत करते थे, इंसानों पर करते, जिन्नात पर करते। हमारे नबी फरमाते अल्लाह तूने सबको कुछ ना कुछ दिया, फमादा जअलत ली या रब, ए अल्लाह इतना बता तू मुझे क्या देने वाला। हमारे नबी पूछते अल्लाह तू बता तू मुझे क्या देने वाला। मेरे भाइयों सोचो, वो अल्लाह की प्यारी आवाज आती है, अल्लाह की प्यारी सदा आती है, या हबीबी अवलैसा कद आतैतुक मिन अफजल कुल्ली ज़ालिक। अल्लाह की आवाज आती, ए मेरे महबूब क्या मांगता है, मैंने तुझे जो दौलत दी है किसी को नहीं दी है, मैंने तुझे जो इनाम दिया वो किसी को नहीं दिया। तो हमारे नबी पूछते कि अल्लाह बता दे क्या इनाम देने वाला। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह जुकिरता इल्ला जुकिरतु, ए नबी याद रख ले कयामत तक जहां मेरा नाम लिया जाएगा मेरे साथ में तेरा भी नाम लिया जाएगा। और मेरे भाइयों ये कैसी बड़ी दौलत अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी कि कयामत तक जहां खुदा का नाम लिया जाएगा वहां साथ में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम लिया जाता। इसीलिए मेरे भाइयों हमने देखा एक मासूम बच्चा जब तोतली जबान में कलमा पढ़ता तो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कभी नहीं रुकता जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कह देता। मेरे भाइयों अजान देने वाला न जाने कितनी मर्तबा अपनी आवाज निकालता लेकिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर उसकी आजान पूरी नहीं होती जब तक अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह न कहते। कुरान करीम ने कह दिया और रफाना आनका जिक्र के नबी तेरे तज़किरे को हम पूरी दुनिया के अंदर फैला देंगे। मेरे भाइयों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरफ देखो तो इतना ऊंचा मकाम है, एक तरफ इतना ऊंचा मकाम है कि जहां खुदा का नाम लिया जाए वहां हमारे नबी का भी नाम लिया जाए, और दूसरी तरफ उसी नबी का हाल यह है कि ताइफ में जाता है तो उम्मत के वास्ते अपने पांव को खून से भर देता है। यही नबी जिसका तज़किरा अर्श में होता है, यह नबी जब उहद में जाता है तो इसका मुंह खून से भर जाता है। और मेरे भाइयों उस वक्त को याद करो जब उहद के अंदर हमारे नबी के मुंह में मार लगती है और हमारे नबी के मुंह से खून निकलने लगता है, उस वक्त सहाबा किराम का बदन कांपने लगता। हर सहाबी डर जाता है कि आज नबी के चेहरे से खून निकला है, आज नबी का चेहरा खून आलूद हुआ है। हर सहाबी डरता है कि नबी हाथ उठाएंगे, बद्दुआ करेंगे, पूरी उम्मत तबाह और
برباد ہو جائے گی. سارے صحابہ پریشان ہیں, لیکن روایت میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کے منہ سے خون نکلتا اور ہمارے نبی دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ نبی بددعا نہ کرے, لیکن صحابہ فرماتے کیسا پیارا نبی ہمیں ملا تھا, ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے کہ اللہ میرے سے کوئی قصور ہوا ہوگا جس کی سزا تو نے مجھے دی ہے. آگے نبی فرماتا اے اللہ آج تو نے میرے چہرے کو خون سے بھر دیا, لیکن یہ میری امت نادان ہے, اگر اس خون کے بدلے بھی اگر امت کو ہدایت ملتی ہے تو سودا سستا. بھائیو سوچو تھوڑی دیر کے لیے سوچو, وہ آقا وہ نبی ہم سے اتنی محبت کر گیا, وہ آقا وہ نبی ہم سے اتنی محبت کر گیا, اور میرے جوانوں بتاؤ کہ ہم نے اس نبی سے کتنی محبت کی. میرے بھائیو وہ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو, وہ کیسے صحابہ کرام تھے کہ نبی کا ایک حکم سامنے آتا, کسی صحابی کی مجال نہیں ہوتی کہ میرے نبی کا فرمان آ جائے پھر میں پیچھے ہٹوں. میرے بھائیو ایک صحابی کا واقعہ آپ کو بتاؤں, دل کانپنے لگتا ہے. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. روایت کے اندر ہے کہ یہ وہ صحابی ہے جن کے اندر شراب پینے کی عادت تھی. زمانے جاہلیت سے شراب پیتے تھے اور شراب کی حرمت آ گئی, شراب حرام ہو گئی. لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ کبھی کبھی شراب پی لیتے تھے اور اس کے بعد پھر شرمندہ ہو جاتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سزا ہوتی وہ سزا بھی دیتے اور پھر اس کے بعد شرمندہ ہوتے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پیار اور محبت کی باتیں کرتے. میرے بھائیوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمار دیا تھا اور بڑے ہنسنے ہنسانے والے صحابی میں تھے. روایت کے اندر آتا کہ جب یہ مجلس میں آتے تو ہمارے نبی کے سامنے ایسی باتیں کرتے کہ ہمارے نبی مسکرانے لگتے, ہمارے نبی ہنسنے لگتے اور ہمارے نبی بھی ان سے محبت کی باتیں کرتے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ میں میرے نبی کے ساتھ گزر رہا تھا, اچانک میرے نبی ہنس پڑے. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے نبی تمہیں ہنسنا کیوں آیا؟ کہا کہ مجھے میرے عبداللہ کی بات یاد آ گئی تو مجھے ہنسنا آ گیا, مجھے عبداللہ کی بات یاد آ گئی, مجھے ہنسنا آ گیا. میرے بھائیو کیسے پیارے صحابی ہوں گے. روایت کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے شراب پی لی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت کے مطابق انہوں نے شراب پی لی. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا, ہمارے نبی کے سامنے لایا گیا اور اسلام کی جو سزا ہے وہ سزا ان کو دی گئی. اور سزا دینے کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوتے اور اتنا جملہ کہتے ہیں, حضرت عبداللہ سے کہتے ہیں کہ عبداللہ تم کتنی مرتبہ شراب پیتے ہو, کتنی مرتبہ تمہیں نبی سزا دیتے ہیں, کتنی مرتبہ یہ عادت تمہارے اندر آتی ہے؟ تو اس وقت ہمارے نبی فرماتے لا تلعنوا, کہ میرے عبداللہ کو برا بھلا مت کہو. اللہ کے نبی کہتے لا تلعنوا, جو سزا دینی تھی میں نے اسلام کے مطابق دے دی, لیکن اب عبداللہ کو برا بھلا مت کہو. فواللہ ما علمت الا انہ یحب اللہ ورسولہ, مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. میرے بھائیوں مجھے بتانا یہ ہے کہ صحابہ کرام کو دیکھو, یہ حضرت عبداللہ کو دیکھو جن کے شراب پینے کی عادت ہے اور ہمارے نبی کے زمانے میں کبھی بھول سے شراب پی لی, کبھی غفلت میں آ کر شراب پی لی, ہمارے نبی نے ان کو سزا دی ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ جس وقت حضرت عمر کا زمانہ آیا, جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بنے اور عمر فاروق کا جب زمانہ آیا اور رومیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑے لشکر کو تیار کیا اور اس لشکر کا کمانڈر اسی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا. حضرت عبداللہ کو لشکر کا کمانڈر بنایا اور حکم دیا کہ رومیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا. اب حضرت عبداللہ کے بارے میں ہے کہ اس وقت جوان تھے, تندرست تھے, خوبصورت تھے اور حضرت عبداللہ ہنسنے ہنسانے والے آدمی تھے. اب پورے لشکر کو لے کر چلے. روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پورے لشکر کو لے کر چلے اور جب روم کی سلطنت میں پہنچے اور وہاں بڑے گھمسان کی لڑائی ہوئی, وہاں بڑی زوردار لڑائی ہوئی, رومیوں کے ساتھ بڑا مقابلہ ہوا, لیکن خدا کا کچھ فیصلہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ ہار گئے اور رومیوں کو جیت نصیب ہوئی. سارے رومی جیت گئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہار گئے. میرے بھائیوں دیکھو کیسے پکے صحابی تھے, ہار گئے. پورے لشکر کو روم کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا, روم کے حاکم کے سامنے پورے لشکر کو پیش کیا گیا. اب سب سے پہلے کمانڈر کو بلایا, حضرت عبداللہ کو بلایا. اب وہ رومی حاکم جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا آج کمانڈر بن کر آیا ہے
اور اس کے اندر شراب پینے کی بھی عادت ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا تندرست ہے۔ وہ رومی خلیفہ، وہ رومی حاکم سب جانتا تھا۔ اس نے کمانڈر حضرت عبداللہ کو بلایا اور بلانے کے بعد حضرت عبداللہ کی تعریفیں کرنا شروع کی۔ حضرت عبداللہ کو کہا کہ عبداللہ تم اس وقت مسلمانوں کے کمانڈر بن کر آئے ہو، اللہ نے تمہیں کتنی اچھی خوبصورتی دی ہے، اللہ نے تمہیں کتنی اچھی طاقت دی ہے، اور تم بھی شراب پیتے ہو جیسے ہم شراب پیتے ہیں، اور تمہارے اندر وہ بہادری ہے جو ہمارے اندر بہادری ہے، لیکن بس ایک کمی ہے، یہ کمی ہے کہ تو ہمارے مذہب کو قبول نہیں کرتا ہے، تو ہمارے عیسائی مذہب کو قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، روایت میں ہے حضرت عبداللہ کا چہرہ غصے کے مارے تل ملانے لگا اور اس وقت کہا، اے رومی کتے، تو مجھ سے میرا مذہب چھیننا چاہتا ہے، اے رومی کتے، تو مجھ سے میرا مذہب چھیننا چاہتا۔ اور اس وقت حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ دیکھ، میں دنیا کی ہر چیز لٹا سکتا ہوں، لیکن میرے نبی نے جو اسلام لے کر آئے، میرا نبی جو میرا مذہب بنا کر گیا، اس مذہب کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ روایت میں ہے کہ وہ روم کے حاکم کو غصہ آیا، حکم دیا کہ اس کمانڈر کو، اس عبداللہ کو کسی کوٹھڑی کے اندر بند کر دو۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی، اس کے اندر حضرت عبداللہ کو رکھ دیا گیا۔ 7 دن تک حضرت عبداللہ اس کمرے میں رہے، نہ پانی کا ایک قطرہ پہنچا، نہ کھانے کا ایک لقمہ پہنچا ہے۔ 7 دن کے بعد وہ روم کا حاکم کہتا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ کمانڈر مر چکا ہوگا، یہ کمانڈر ختم ہو گیا ہوگا، پورا کمرہ بدبو مارتا ہوگا، کمرے کو کھولو اور اس کی لاش کو باہر نکالو۔ وہ رومی حاکم کہتا ہے کہ جب دروازے کو کھولا گیا تو حضرت عبداللہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے، حضرت عبداللہ اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے نظر آتے۔ وہ رومی حاکم ان کو باہر بلاتا، حضرت عبداللہ کے بدن میں کمزوری ہے، 7 دن سے کھانا نہیں کھایا، 7 دن سے پانی کا گھونٹ نہیں پیا۔ حضرت عبداللہ کو باہر بلایا جاتا، پھر دعوت دی جاتی کہ تو عیسائی مذہب کو قبول کر لے۔ حضرت عبداللہ وہی جواب دیتے کہ نبی کی محبت کو میں قربان نہیں کر سکتا۔ بس وہ حاکم کو غصہ آتا، پھر کمرے میں بند کرتا، اور کمرے میں بند کرنے کے بعد ایک خوبصورت لڑکی کا انتظام کرتا، اس کو آدھے کپڑے پہنا تھا، آدھی ننگی رکھتا، اور اس کے بعد ایک شراب کی بوتل ہاتھ میں دیتا، خنزیر کا گوشت، سور کا پکا ہوا گوشت دیتا، اور اس لڑکی سے کہتا کہ جا اس کمرے میں چلی جا، جہاں عبداللہ بند ہے اس کمرے میں چلی جا، اندر سے دروازہ بند کر دینا اور اس کے سامنے بیٹھ جانا، اور عبداللہ کو بہکانے کی کوشش کرنا، اس کو شراب پلانا، اس کے پاس زنا کروانا اور سور کا گوشت کھلانا، اس کے بعد وہ ہمارے مذہب کو قبول کر لے گا۔ میرے بھائیو، اب امتحان کی کڑی آتی ہے۔ یہ صحابی تھے جن کے اندر پہلے شراب پینے کی عادت تھی، لیکن آج نبی کی محبت کا سودا تھا، آج اپنے ایمان کا امتحان تھا۔ روایت میں ہے کہ وہ لڑکی اندر داخل ہوتی ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوتا کہ یہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی جس نے پورے کپڑے بھی نہیں پہنے، حضرت عبداللہ اپنی گردن کو جھکا دیتے، حضرت عبداللہ اپنی گردن کو جھکا دیتے۔ روایت میں ہے کہ 3 دن تک وہ لڑکی اسی طرح بیٹھی رہی۔ 3 دن کے بعد اس لڑکی نے دروازے کو کھولا اور باہر نکل کر کہا، انہ لحجر، کہ اے حاکم، تو نے مجھے جس کے پاس بھیجا وہ انسان نہیں، وہ تو کوئی پتھر کی مورتی معلوم ہوتی ہے، وہ کوئی پتھر کی مورتی معلوم ہوتی ہے کہ جب سے میں گئی ہوں اس نے چہرے کو نیچے کیا ہے تو اس نے اپنی گردن نہیں اٹھائی۔ اور پھر وہ لڑکی بڑا پیارا جملہ کہتی ہے، وہ لڑکی اس حاکم وقت سے کہتی ہے کہ جس پر یہ ایمان لایا میں نہیں جانتی وہ کون ہے، لیکن بڑا پکا ہے جس نے اس کی تربیت کی ہے، تو اسی ذات پر میں بھی ایمان کو قبول کر لیتی ہوں۔ میرے بھائی، اور روایت کے اندر ہے وہ حاکم وقت کو غصہ آتا، تل ملا جاتا، حضرت عبداللہ کو باہر بلاتا۔ حضرت عبداللہ بڑے وقار کے ساتھ، لیکن بدن میں تھوڑی کمزوری ہے، نکل کر حاکم وقت کے سامنے کھڑے ہوتے۔ وہ حاکم وقت اپنے درباریوں کو حکم دیتا کہ میرے سامنے دیگ میں تیل کو جلایا جائے اور تیل کو جوش مارا جائے۔ جب تیل جوش مارنے لگتا، ان کے لشکر میں سے ایک صحابی کو لایا جاتا اور ان کو اس آگ میں ڈال دیا جاتا۔ تھوڑی دیر میں وہ جل کر بھون ہو جاتے، جل کر خاک ہو جاتے۔ تو اس وقت وہ حاکم وقت کہتا ہے کہ عبداللہ، تیرے ایک ساتھی کو تو ہم نے تیل میں پکا دیا، اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو میں بھی تجھے تیل میں پکا دوں گا۔ میرے بھائیو، قربان جائے، حضرت عبداللہ پر رونے لگتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ وہ روم کا حاکم کہتا، یہ پہلی مرتبہ میں نے عبداللہ کی آنکھ میں آنسو دیکھے۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ وہ روم کا حاکم سمجھتا کہ میرا معاملہ آسان ہو گیا، یہ رو پڑا، یہ ڈر گیا۔ وہ روم کا حاکم کہتا ہے، معلوم ہوتا تم نرم ہو گئے، تم ڈر گئے۔ حضرت عبداللہ کہتے، اس ذات کی
قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس لیے نہیں روتا کہ تو مجھے تیل میں پکا دے گا، اے روم کا حاکم سن لے، میں اس لیے روتا ہوں کہ خدا نے مجھے ایک ہی جان دی ہے، اگر 100 جان دی ہوتی تو آج اسی کو میں قربان کر دیتا۔ میرے بھائی، اور روایت کے اندر ہے وہ روم کا حاکم سمجھ جاتا یہ بڑا پکا، یہ بڑا سچا ہے، حکم دیتا کہ تم واپس مدینے چلے جاؤ۔ حضرت عبداللہ اپنے لشکر کو لے کر جب واپس مدینے جاتے، عمر فاروق مدینے کی باؤنڈری پر کھڑے ہیں، حضرت عبداللہ دور سے نظر آتے، عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کہتے ہیں کہ اے عبداللہ، مجھے تیرے نبی نے بتایا ہے کہ تیرا مقام مجھ سے بھی اونچا نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیو سوچو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر یہ وہ صحابہ تھے جو اپنے آپ کو قربان کرنے والے تھے۔ میرے بھائیو کاش کہ اللہ ایسا جذبہ ہم کو بھی نصیب کرے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔